پہلے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان امبیسڈر محمد صادق نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کو کہا جا رہا تھا کہ اس دورے میں ایک برف پگھلی ہے، اور دونوں ممالک نے ایک باقاعدہ شیڈیول بھی طے کیا ہے کہ آئندہ ایک سال میں کون کون سی میٹنگز ہونی ہیں، اور خاص کر کے جو ہائی لیول ایکسچینجز ہیں، یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو وزارتی سطح کے اوپر جو وزٹس ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے. اور اس سے ایک امید کی کرن شاید پیدا ہوئی تھی کہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو مختلف تلخیاں ہیں، خاص کر کے ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، اس پر کوئی شاید بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ وہی امبیسڈر محمد صادق جو پہلے بڑے آپٹمسٹک تھے، انہوں نے اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کی تقریب میں بڑا واضح طور پر ایک پیغام دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو خبردار بھی کیا، اور ان سے واضح طور پر کہا کہ اگر یہ کالعدم ٹی ٹی پی والا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر افغان طالبان حکومت کے ساتھ تمام جو ڈیلز ہیں، تمام جو انگیجمنٹ ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ امبیسڈر محمد صادق افغانستان کے حوالے سے بڑا انگیج رہے ہیں، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ریکنسلیٹری نظر آتی ہیں. لیکن امبیسڈر محمد صادق کی طرف سے بھی اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس طریقے کا کوئی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے شہباز کہ جو امبیسڈر محمد صادق ہیں، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں. اب امبیسڈر محمد صادق نے کہا کہ دیکھیں، ہم افغان طالبان سے چلیں، آپ کی مجبوریاں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اگر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے یا داعش کو جوائن کر لیں گے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف طاقت کا استعمال بھی نہ کریں. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اوکے فائن، آپ کلنگ بھی نہ کریں، ان کو گرفتار بھی نہ کریں، لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کنٹین کریں، یعنی کہ وہ افغانستان کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے. کامران، جو بھی ان کا اسکیجول طے ہوا تھا اس میں پہلی چیز تو یہ تھی نا کہ 15 اپریل کو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی. تو یہ پہلا سٹیپ ہی اگر آف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو باقی ان کی چیزیں طے ہوئی تھی وہ بھی آف ہو گئی، تو بات تو آگے نہیں بڑھ رہی نا. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آئی تھنک ایک کلیئرٹی یہاں پر ضروری ہے کہ ابھی تک واضح طور پر دونوں حکومتوں کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون ہوئی ہے یا آن ٹریک ہے. جو آن دا فیس آف اٹ یہ لگ رہا ہے، دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور پھر آپ امبیسڈر محمد صادق کی سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان بٹوین جو وزٹ ہوا ہے اور اس کے بعد سے چیزیں شاید ایز پر پلان نہیں چل رہی. اور اگر واقعی یہ 15 اپریل تک میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر جو باقی شیڈیول طے کیا گیا تھا اس میں توقع کی جا رہی تھی کہ عین ممکن ہے کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہو سکتا ہے کہ وہ کابل کا دورہ کریں. تو لیکن اگر پہلا ہی سٹیپ جو ہے وہ ڈی ریل ہو جاتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. اور اس میں ایک جو فیکٹر ہے، ویسے تو بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے. دوسرا، افغان طالبان کی حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہے جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے، اور وہ جو کریک ڈاؤن ہے پاکستان کی طرف سے سنس 1 اپریل سے جاری ہے، اور خاص کر کے عید کے بعد اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیزی دیکھنے کو ملی ہے. اور گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر کل ملا کر کہا جا رہا ہے کہ 10,000 سے زائد لوگوں کو ابھی تک افغانستان جو ہے وہ بھیجا جا چکا ہے. اس ایشو کے اوپر بھی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اس ہفتے جو افغان طالبان کی عبوری جو پرائم منسٹر ہیں، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے اس اقدام کی مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر انسانی ہے، یہ غیر اسلامی ہے. انفیکٹ ان کے ایک جو لیڈر ہیں طالبان کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر لوگ جو ٹی ٹی پی اور جو بلوچ شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا پرتپاک استقبال کریں گی. مطلب بلوچستان میں وہ چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں. جو وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی پذیرائی جو ہے وہ افغانستان میں بڑھے گی پاکستان کے اس اقدام کی. ان ادر ورڈز وہ پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو بھیجیں گے اور پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے خواجہ آصف اس طرح کے سخت بیانات دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ بھی اپنے آفس میں اس کو فریم کر کے رکھا ہوا ہے. اور اگر بیان کیا تھا وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کئی اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی کہ ہم پہلے اگر پاکستان کے ساتھ رویہ ہمارا تھوڑا سا نرم تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ آپ کے ملک میں موجود تھے. اب جب یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر ہم آپ سے وہ رعایت نہیں برتیں گے، یعنی کہ وہ پاکستان کو. اور دوسری طرف لوگوں نے ویسے لیجٹمیٹ کوسچن ہے کہ ایران نے 12 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے،
جرمنی نے افغان کو ڈیپورٹ کیا، ان کو تو وہ دھمکی نہیں لگاتے، پاکستان کو لگاتے ہیں۔ یہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو رکھا ہوا بھی تھا، اس کے باوجود جو اٹیکس ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایسکیلیشن ہوئی ہے، نمبرز آف اٹیکس ہیو ملٹی پلائڈ۔ تو اس طرح کے جو تھریٹس ہم اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ معاملات یہاں پہ ٹھیک نہیں۔ ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران اور امریکہ کے تعلقات کی، کیا ان تعلقات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا کوئی مزید خرابی کے اس کے چانسز ہے، اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔